ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر اسرار احمد، جو پیشے کے لحاظ سے MBBS ڈاکٹر ہیں، مرکزی انجمن خدام القرآن، تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت پاکستان کے بانی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کیا اسلام کی ریاست میں نافذ کرنے والی چیز ہے یا عمل کرنے والی؟ ان دونوں میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرنا ہی اس کو نافذ کرنا ہے۔ اور اگر آپ سے یہ دریافت کیا جائے کہ اسلامی نظام ہے کیا، تو آپ اس کے جواب میں مختصر طور پہ کیا کہیں گے؟ اسلامی نظام یہ ہے کہ جس کے لیے عنوان ہے جامع خلافت، وائس جورنسی، یہ تسلیم کیا جائے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اور اس کا رسول، ان کے آراء بالا تر رہیں گی ہر حال میں، لیکن ود ان دی سرکل آف دیئر انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ، باقی جتنے معاملات ہیں وہ عوام کے ہیں۔ امرہم شورا بینہم، وہ آپس میں مشورے سے وہ معاملات طے کر سکتے ہیں۔ کیا پاکستان کے دستور کے مطابق حاکمیت اللہ تبارک تعالیٰ کی نہیں ہے بالکل، لیکن اس کے آگے ایسی رکاوٹیں ہیں کہ وہ مؤثر نہیں ہیں۔ مثلا اس کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو سزا ہے کہ جس شخص کو سزا ہو چکی ہے پھانسی کی، سیشن سے بھی، پھر کنفرم ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے، پھر کنفرم ہو گئی سپریم کورٹ سے، پھر بھی صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو کمیوٹ کر دیں۔ یہ خلاف اسلام ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا قاتل کو، سوائے اس کے لواحقین کے۔ سر، اگر ہم اس میں یہ ترمیم کر لیں اور صدر کا جو یہ اختیار ہے 1973 کے آئین سے اس کو نکال دیں اور پارلیمنٹ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لے، تو پھر یقیناً ایک خرابی نکل جائے گی۔ آپ کے نزدیک قرارداد مقاصد کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یعنی اگر کسی سنیما کا آپ نے افتتاح کرنا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرا لیں۔ قرارداد مقاصد کی موجودگی میں کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں پہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے؟ ایک شرط پوری ہوتی ہے نظری طور پر، وہ بھی عملی طور پر نہیں، اور دوسری یہ کہ اگر اس قرارداد مقاصد میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے that it will take precedence over the whole of the constitution۔ آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ قرارداد مقاصد کے بارے میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اس کو دستور کے باقی تمام آرٹیکلز کے اوپر پورے دستور پر سبقت حاصل ہے۔ اب شرط کے بعد عمل کی جانب چلتے ہیں۔ جی، اس کو ماننے کے بعد موجودہ نظام میں کیسے اسلامی ریاست جنم لے گی؟ اس کے لیے دو راستے آپ کے دستور میں تجویز کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 طے کیا گیا دفعہ 227 میں، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور یہ اس چیپٹر کا حصہ ہے کہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے عنوان سے آپ کے ہاں چیپٹر ہے پورا، کہ اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہوگا، کہ وہ سپروائز کرے گی کہ کوئی قانون یہاں پر کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، نہ بنے۔ ٹھیک، لیکن کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو رپورٹ پیش کرے گی اس کا کیا حشر ہوگا؟ دی دستور از سائلنٹ۔ اس میں ترمیم کر لیں گے؟ وہ نہیں کی گئی نا۔ ایسا نہیں، ہم بات دیکھیں، ہم ایک اس میں ترمیم کر لی جائے ڈاکٹر صاحب، وہ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ چند ترمیموں سے نفاق کا، منافقت، جو میں اس کو دستوری منافقت کہتا ہوں، منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو قانوناً مسلمان ہے حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو ہمارا دستور منافقانہ ہے، نظام کافرانہ ہے۔ سر، اگر نظام کافرانہ ہے، آپ اور میں اور یہ سب لوگ جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب یہ فوت ہوں گے تو پھر ایک عالم دین کھڑا ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا ان کی جنازے کی، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جو پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان ہوئی، جو فوت ہوں گے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کے بارے میں آپ کیا ان لوگوں میں سے میں دو قسمیں کروں گا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس نظام کو مینٹلی ریکنسائل نہ کریں، سپورٹ نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، باقی جن لوگوں نے اس نظام کو تسلیم کر لیا ہے اور اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑی آسانی سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو میں کہوں گا وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایسے کہتا ہوں کہ پاکستان میں 6000 سے زیادہ یونین کونسلز ہیں، ان میں لوگ بستے ہیں،
ان لوگوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ They are all Muslims, I always said. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں لیگل نہیں پوچھ رہا، میں ڈاکٹر اسرار احمد سے اس کی رائے پوچھ رہا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ لیگلی دے آر مسلمس، لیکن ایکچولی فاسق ہیں، فاجر ہیں، غیر متقی ہیں، غافل ہیں، ناواقف ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ فاسق اور فاجر بھی ہیں، لیکن ہے مسلمان۔ سوال یہ پیدا ہوگا سر کہ پاکستان میں کتنی مساجد ہوں گی آپ کے خیال میں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی statistics لاکھوں کے قریب تو ہوں گی نہیں۔ اگر ہم محتاط رویہ اختیار کریں تو کیا وہاں پہ کوئی پابندی تھی علماء کرام پہ کہ آپ لوگ مساجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے؟ کوئی پابندی نہیں نہیں سر، اگر پابندی نہیں تھی تو کیا وجہ ہے کہ آج لوگ غافل بھی ہیں، ناواقف بھی ہیں؟ کہاں پہ جس ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، کہاں پہ جس ریاست کو میں اس لیے معرض وجود میں لایا گیا کہ وہاں پہ لوگ جا کے اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں؟ علماء کرام بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو کاؤنٹر فورسز ہیں، جو مغرب کا جو ایک تہذیب ہے ہمارے اوپر، اس کی جو چھاپ پڑ چکی ہے، مذہب میں مغربی تہذیب کی چھاپ آپ پر اس ملک میں کب سے پڑنی شروع ہوئی؟ جب سے انگریز فاتح کی حیثیت سے آیا، جب انگریزی تہذیب کا سیلاب آیا، انگریزی علوم کا سیلاب آیا، سائنس کا سیلاب آیا، تو یہ ساری چیزیں اتنی اوور ویلمنگ تھیں کہ، اور ساتھ ہی ساتھ مشنریز چلے آ رہے تھے ان کے جلوں میں، کہ کنورشن ہو سکتی تھی پورے ہندوستان کے اندر۔ پادری فاؤنڈر نے کلکتے سے لے کر دلی تک تمام علماء کو شکستیں دی ہیں مناظروں کے اندر۔ وہ تو بعد میں دلی میں پھر اس کو مناظرہ کرنے کے لیے مل گئے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شکست دی اس کو، پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ ان حالات میں علماء نے طے کیا کہ ہم اس مین دھارے کا مقابلہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے۔ آخر حقائق کو دیکھنا چاہیے، ان کی طاقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم محکوم ہی کیوں ہوتے؟ لہذا انہوں نے ڈیفینسو رول اختیار کیا، کونوں کھدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، قال اللہ قال رسول کی آوازیں بلند کرو۔ جس بات کا اثر مسلمانوں پہ ہوا اسی بات کا اثر ہندوؤں پر کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے اپنی ثقافت، تہذیب، اپنا دین کیوں نہیں چھوڑا؟ ہندو جو ہے اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی نئی چیز آ گئی، وہ پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام، لہذا اس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں تھا۔ اس نے انگریز کو ویلکم کیا، انگریزی تہذیب کو ویلکم کیا، انگریزی علوم کو ویلکم کیا، انگریزوں نے ان کو بڑھایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے خطرہ نہیں بنے گے، یہ مسلمان خطرہ بنیں گے۔ اور انڈین مسلمان اسلامی کتاب کیوں لکھی گئی تھی؟ کہ چونکہ ہم نے ان سے چھینا ہے، یہ تھے یہاں کے رولرز، اس لیے ان کے اندر ایک باغیانہ جذبہ موجود ہے۔ یہ تھی وجہ کہ ہندو آگے بڑھ گیا ہم سے، اور ہمارے ہاں پھر سیکنڈلی ایک ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا۔ ایک رائے یہ ہوئی کہ دیکھو بھائی، جو حقائق سامنے آئے اس سے منہ چرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ مغربی تہذیب کو بھی دیکھیے، مطالعہ کیجئے، مغربی علوم بھی پڑھیے، اس میں جو صحیح ہے اختیار کیجئے، جو غلط ہے چھوڑ دیجیے۔ ایک رائے یہ بنی کہ نہیں، نان کوآپریشن، ایبسولوٹ نان کوآپریشن۔ واپس چلتے ہیں 1947 سے 2005 تک، آپ سمجھتے ہیں کہاں روکا گیا اس ملک میں دین کی تبلیغ سے؟ دین کی تبلیغ سے تو کہیں نہیں روکا گیا، لیکن دین اصل میں دو حصوں کا نام ہے۔ دین ایز اے مذہب مینس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شراب حرام، سور حرام، یہ فلاں فلاں، نماز، اچھا نکاح ہوگا، طلاق کے یہ قواعد، ایک یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں مذہب، اٹس ناٹ دین۔ دین ہے ایک مکمل نظام زندگی، دی ٹوٹل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم اکارڈنگ ٹو اللہ دین، دیٹ از دین۔ تو دین سے تو روکا گیا۔ 1947 کے بعد مداخلت کہاں ہوئی؟ نظام کے بارے میں مداخلت ہوئی ہے، مذہب کے بارے میں نہیں۔ پہلی مداخلت ہوئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو نمایاں ہے، جیسے میرے نزدیک پہلی مداخلت لیاقت علی خان کا قتل ہے۔ اس کے بعد مخالفت شروع ہوئی یہاں کے مغربی تعلیم یافتہ طبقے سے۔ کس کا اسلام نافذ کرو گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، جماعت اسلامی کا، فل اسلام۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ایک مذہبی جماعت کی طرف سے، جو اس وقت تک ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے الیکشن میں حصہ لے لیا۔
الیکشن میں حصہ لے کر وہ جماعت جو ہے اب وہ ایک پارٹی بن گئی، پولیٹیکل پارٹی. اب اس کی سپورٹ دوسری پارٹیز کیسے کریں؟ لہذا اسلام جو ہے ڈیوائیڈڈ ہو گیا اور اس کے لیے مختلف فرقوں کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ منظم ہو گئی. اس سے جو مومنٹم تھا اسلام کا وہ ختم ہو گیا. دیز آر دی 3 stages. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سیاست سے ناطہ جوڑنا پاکستان کی بقا اور اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ بنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے ان سے. وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس لیے کہ ان کی جو پروان چڑھے تھے یہ ایک انقلابی پارٹی کی حیثیت سے. اگر دین میرے اگر آپ 3 الفاظ کو بمقابلہ 3 الفاظ کے لے آئیں، جماعت اسلامی ان مائی آئیز فرام 1941 to 1951 اٹ واز ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 3 words: اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 51 میں الیکشن میں حصہ لے کر اب یہ بن گئی اسلام پسند قومی سیاسی جماعت. سر اگر وہ دین کو لانا چاہ رہے تھے تو پھر کیا کرتے وہ؟ کوئی انقلابی اقدام، عوامی ایک جو ہے فضا تیار کر کے، ذہن تیار کر کے. آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک جگہ لکھا، ایک تحریک 9 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اس عرصے میں تو تحریکیں اتنا کام کر لیتی ہیں جو آئندہ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو. اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ 33 سال سے آپ کی جدوجہد جاری ہے تو آپ نے اتنے عرصے میں کیا حاصل کر لیا، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرا یہ ہوگا کہ یہ اپنے اثرات ظاہر کرے گی. کب؟ اب بھی ظاہر کر رہی ہے. کیا؟ آج ظاہر یہ کر رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قرآن مجید کا درس اور ایک انقلابی اس کا میسج جو ہے عام ہو رہا ہے. سر ایک سیکنڈ، میرا سوال بھی یہی تھا، قرآن مجید کے درس سے کیا کبھی بھی پاکستان میں کسی نے بھی آپ کو روکا؟ نہیں، مجھے نہیں روکا. اچھا، اگر کسی کو بھی نہیں روکا. اگر کسی کو بھی نہیں روکا گیا تو جس جدوجہد کی بات آج آپ کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے اتنے سال سے درس قرآن کر رہے ہیں اور اس درس قرآن کے نتیجے میں ایک ایسی فوج، ایک ایسی ٹیم، ایک ایسا گروہ بن جائے گا جو اصولوں کی طرف، جو حقیقت کی جانب جائے گا، تو باقی لوگ کیا کرتے رہے؟ آئی ایم ناٹ جواب دے. آگے چلتے ہیں آگے. اگر اسلام نظام واقعی اس دور میں قابل عمل ہے تو آپ کس ماڈل کی اختیار کریں گے؟ سعودی، ناٹ ایٹ آل. ایرانی یا طالبانی؟ ناٹ ایٹ آل. طالبان کا تو ابھی نظام وجود میں آیا ہی نہیں تھا، آؤٹ آف کوسچن. ابھی تو طالبان نے لے دے کر چند قوانین نافذ کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے اور جو طالبان ہے اس کی فوج ہے. میں نے نہیں کہا. میرا پہلا حصہ آپ کا سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ میرے نزدیک امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اور یہ بھی بات میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے جو فوج جائے گی ان کی مدد کرنے کے لیے، یہ حدیث نبویہ کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، میری باتیں نہیں ہیں. چونکہ پروفیسی جو ہے وہ پروفیٹک جو ایک مشن ہے اسی کا حصہ ہوتا ہے. ہم تو نبی نہیں ہیں، پروفٹس نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ عرب کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد ایک خانہ جنگی ہو جائے گی، پھر ایک شخص وہاں سے مدینے سے چھپ کر بھاگے گا مکے اور چھپ جائے گا. آپ نے کہا کہ سن 1962 میں امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے. جی میرا گمان ہے کہ 1962 میں، یعنی جو حالات اینڈ ٹائمز کے بارے میں احادیث میں آتے ہیں وہ اب اتنے نزدیک نظر آ رہے ہیں کہ غالباً امام مہدی کا ظہور اب قریب ہے. لیکن یہ سب کنجیکچرز ہوتے ہیں، اس میں کوئی یقین کے ساتھ ہم بات نہیں کہہ سکتے. آگے چلتے سر، آپ خلافت راشدہ کے دور کو ہی اصلی اور حقیقتی خلافت سمجھتے ہیں. اب ہمارا یہ سوال ہے کہ چاروں خلفائے راشدین میں آپ دیکھیں تو طریقہ انتخاب مختلف ہے. کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 5واں بھی ہو سکتا؟ اس کا کوئی تعین آپ نے کیا؟ نہیں. کون کا؟ نہیں، میں نے کیا ہے، ایک اپنا تصور دیا ہے کہ اب جو ہے اس کا انتخاب ہوگا جو ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر ہوگا. اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی میدان میں آئے گا اس کی تھورو اسکریننگ ہوگی. پہلے کردار کیسا ہے، پیسہ تمہارے پاس آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے، تمہارے محلے والے تمہیں کیا کہتے ہیں. پاکستان آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 62-63 میں، لیکن اس کو طے کر دیا ہے کہ صرف مخالف کینڈیڈیٹ اعتراض کر سکتا ہے. اب مخالف کینڈیڈیٹ جانتے ہیں کہ وہ بھی چور، میں بھی چور. آپ نے تحریک کیا کہ خلیفہ کا انتخاب بلا واسطہ پورے ملک
پورے ملک کے مسلمان کریں گے، اسے پارلیمنٹ یا مجلس شورا کی اکثریت کا محتاج نہیں بنایا جائے گا. جی تو یہ کیا بات ہے؟ پارلیمانی نظام میں یہ ہے کہ ہر وقت جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کے رحم و کرم پر حکومت کھڑی ہے. ایک گروپ پھدک جائے تو مٹ گئی. لہذا پرائم منسٹر یا جو بھی ان پاور ہیں ان کا سب سے زیادہ وقت لگتا ہے لوگوں کو راضی رکھنے میں. اینڈ دے بائی دیم آؤٹ. اس نظام میں نہیں ہوگا. اس میں تو نہیں ہوگا. اس میں تو وزیر جو ہے آپ کو معلوم ہے صدر جو ہے امریکہ کا جس کو چاہتا ہے وزیر بناتا ہے، بلکہ انہوں نے ایگزیکٹو کو اور مقننہ کو لیجسلیچر کو اتنا علیحدہ کر دیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک صدر چاہتا ہے ایک سینیٹر کو وزیر بنانا تو اسے وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا. کانگریس مین کو لینا چاہتا ہے تو اس کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا. آپ کی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، صفحہ 17 آپ نے تحریر کیا. سیاست و ریاست کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے صرف اصول عطا کیے ہیں، اس کی کوئی شکل کا تعین نہیں کیا. جب سیاست اور ریاست کی کوئی شکل بھی لازم نہیں ہے تو موجودہ نظام حکومت میں کیا خرابی ہے، اور خلافت ہی کو آپ واحد نظام حکومت کے طور پہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ جو خلافت کو تو اس لیے کہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان خلافت پر ہے. ہمارے جبکہ اسلام میں تو تعین ہی نہیں ہے. اسلام میں خلافت کا تعین کہاں ہے؟ کچھ اصولوں کا تعین ہے، ڈیٹیل نقشوں کا تعین نہیں ہے. ساورنٹی اللہ کی، not only in principle but also practically. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالا دستی over everything اور every aspect of the life. نمبر 3 کون طے کرے گا کہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں؟ یہ ڈکشنری ہے وہ طے کرے گی. کوئی علماء کا بورڈ نہیں ہوگا، کوئی راہبر نہیں ہوں گے. نمبر 4 نان مسلمز ول بی سیکنڈ ریٹ سٹیزنز. یہ سب سے کڑوی گولی. یہ دیکھیں، یہ سب سے کڑوی گولی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بٹ آئی ہیو ٹو سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحیح کر رہا ہوں. لیجسلیشن ان اسلام از بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ. اینڈ اے پرسن who doesn't believe in Quran, doesn't believe in Sunnah, how can he subscribe? جزیہ دے کے، جزیہ دے کر وہ رہے گا، سیکنڈ ریٹ شہری رہے گا، جزیہ دے گا. لیکن یہ کہ ان کی اپنی پارلیمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے متبادل جو آپ لوگوں کے ساتھ ہندوستان میں ہوگا پھر وہ کیا؟ کوئی حرج نہیں. آپ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو ہندوؤں کے آگے پھینکنا چاہ رہے آج ہیں. کیا ملا ہوا ہے انہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح، انہیں ملا کیا ہے؟ ایجوکیشن. ایسے تو نہیں، ایسے تو اعلان کسی نے نہیں کیا کہ ان کو مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن یہ اعلان یہ سمجھ جاتے اس سے ہیں. کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہیں تو صحیح سیکنڈ ریٹ. ایکچولی دے آر آپ سیکنڈ. کا یہ فیصلہ اب دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا نہ کر دے گا؟ کرے. میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں. سر بھارت میں اسلامک ریاست، آپ کی ریاست میں غیر مسلم کو ووٹ کا حق ہوگا؟ وہ ووٹ دیں گے اپنی اسمبلیز کے لیے. تو ہندوستان میں کیا مسلمانوں کو ووٹ کا حق ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ کہیں یا تو ہمیں سیپریٹ جو ہے وہ دے دو ووٹنگ کا معاملہ، الیکٹوریٹ، ورنہ ہم حصہ ہی نہیں لیتے. کیونکہ آپ نے اتنے عرصے ان سے جنگ کی تھی کہ وی آر ناٹ ون نیشن. اب کتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیشن ہیں. اچھا، جب آپ کی سوسائٹی میں ایک پورا کا پورا سیشن شامل ہی نہیں ہوگا ریاستی امور میں تو وہ روندا نہیں جائے گا؟ کس طرح نواز نہیں جائے گا؟ روندا جائے گا. رہے گا. آپ کے ہاں، آپ کے اس ملک کے اندر کتنا کچھ حصہ لیا پارسیوں نے سیاست کے اندر. Were they trampled? They had the freedom to do business. They had the freedom to take education. بہترین تعلیمی ادارے کراچی میں پارسیوں نے بنائے، بہترین ہسپتال پارسیوں نے بنائے. They lived as respectable minorities. تو اس اعتبار سے یہ ووٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ سوائے فراڈ کے. سر were they ever declared second grade? Never. But what I am saying is, if they are declared, there no harm. کوئی پریکٹیکل فرق نہیں واقع ہوگا. جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے وہی رہے گی. اچھا، پھر ایسی صورتحال میں غیر مسلموں کے لیے جو قانون سازی کی جائے گی اس میں ان کو پھر کیسے نمائندگی دی جائے گی؟ ہم ان کو تو نمائندگی دی ہی جائے گی. اب اس کے بعد ان کی پروپوزلز کس حد تک ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں یہ ہم دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے منگل پر